کو نہیں دیکھا جاتا. اب بندے نے مسلمان بھائی کے لیے ایک اچھا عمل کیا ہے, اللہ کو جب وہ ادا پسند آ جائے کہ میری مخلوق کی خدمت کے لیے یہ بندہ یہ عمل کر رہا ہے, تو اللہ پھر اس کو اس طرح کی شان عطا فرما دیتا ہے. اور ایک مسئلہ میں آپ کو بتاتا چلوں, آج ہمیں موقع مل رہا ہے, میڈیا دیکھ رہی ہے, میں اس کے سامنے بڑے بڑے مفتیان اکرام, علماء, صوفیاء, توجہ سے بات سنیں میری یہ خاموشی سے, یہ آپ کو مسئلہ ایک نظر کر رہا ہوں. ہم کو اتنے زیادہ فقہ کے لوگ, ایک ہی فقہ حنفی کے لوگ موجود ہیں. میں نے آج جمعے کے موقع پر بھی یہ بات بتائی ہے, ہم جو لوگ ہیں نا, ہم دین کے تابع ہیں, دین کو اپنے تابع مت کریں. اس فقہ حنفی کے مطابق جنازہ ایک ہی ہوتا ہے, دوسرا جنازہ کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے. ہم نے دین کو اپنے تابع کر لیا. یہ نیٹ کی دنیا میں مری کے تمام مفتیان اکرام, چاہے وہ اہل سنت حنفی بریلوی ہیں, حنفی دیوبندی ہیں, کسی بھی مسلک کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں, اور آپ لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں, آپ اپنی وصیت اپنے گھر والوں کو کریں, اپنے آبا و اجداد کو بتائیں کہ جنازہ ایک ہی ہے فقہ کے اندر, دوسرا جنازہ نہیں ہے. ہم دین کے تابع ہیں, دین کو اپنے تابع مت کریں. یہ مسئلہ ضروری ہے, اجتماع ہے, جم غفیر ہے. آپ کو بتانا چاہتا ہوں, بہت ساری میری نظر پڑ رہی ہے, علماء موجود ہیں, ذمہ داری سے آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں. یہ بات الگ ہے, پوچھنے والے کہتے ہیں کہ بھائی جو ورثاء ہیں وہ جنازہ نہیں پڑھتے, باقی لوگ پڑھ لیتے ہیں. ورثاء موجود ہیں تو وہ کیوں نہیں جنازہ پڑھتے؟ جس کی جنازہ پڑھنے کی وہ اجازت دے رہے ہیں, ایک ہی لمحے میں اس وارث کی موت آ جائے تو ایک تو وہ یہ گنہگار ہو رہا ہے کہ اپنے بندے کی اس نے نماز جنازہ نہیں پڑھی, انتظار کر رہا ہے کہ مریم کے اندر جا کے جنازہ پڑھیں گے. نہیں, جنازہ ایک ہی ہو. اگر آپ نے پنڈی میں پڑھنا ہے تو پنڈی میں پڑھ کے, یہ لوگ سن رہے ہیں, آپ تدفین کا اعلان کر دیں, تدفین کا اعلان کر دیں کہ 6 بجے 8 بجے 10 بجے مری کے اندر ان کی تدفین ہو جائے گی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لہذا آپ اپنے گھر والوں کو بتائیں, نماز جنازہ ایک ہی ہے, اس مسئلے کو پڑھیں, اپنے علماء کے پاس بیٹھیں. باقی جس شخص کی نماز جنازہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں, ایک جنازہ ہو چکی ہے, جنہوں نے پڑھا وہ دوبارہ جنازہ نہیں پڑھ سکتے, وہ صفوں سے سائڈ پہ ہو جائیں. جنہوں نے نہیں پڑھا وہ نماز جنازہ پڑھیں گے. اللہ ان کا پڑھنا ان کا پڑھنا نہ سمجھی میں, ہم سے خطائیں ہوتی ہیں, غلطیاں ہوتی ہیں. اللہ بڑا رحیم ہے, بڑا کریم ہے. اللہ مرحوم کے آنے والے درجات کو بلند فرمائے. المسلم من سلم المسلمان. حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں, صفحے نہیں توڑنی, آپ نے کھڑے رہیں. جنازے کا مسئلہ نہیں ہے, جنازہ آگے رکھ لیں گے, آپ بے شک کھڑے رہے, کوئی ایشو نہیں. جنازہ آگے رکھ لیں, جنازہ آگے رکھ لیں سر, اگر رکھنا تو پھر ادھر رکھیں, جنازہ اٹھا لیں, آپ کھڑے رہے. میری حدیث مبارکہ کا مفہوم سنیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, بہترین جو مسلمان ہے, سنیں میری بات, بہترین جو مسلمان ہے وہ کون ہے؟ جس کے ہاتھ سے, جس کی زبان سے دوسرا مسلمان بھائی محفوظ ہے. بس یہ جو حدیث مبارکہ ہے. دعا ہو رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب بھی ایک دفعہ سورہ اخلاص 3 دفعہ, ایک دفعہ سورہ فاتحہ, 3 دفعہ سورہ اخلاص, درود شریف اور پھر مغفرت کی دعا کرتے ہیں, اور پھر جو ہے وہ ظفیر بھائی کی جو ہے وہ نماز جنازہ ادا کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. فرمائے اور ان کے لواحقین کو, ان کے چاہنے والوں کو تمام کو صبر جمیل عطا فرمائے. آپ سب کا بہت شکریہ. آپ سب نے اپنے بھائی کو اپنی خصوصی دعاؤں میں نماز پڑھ کے, ویسے ہی آپ جب بھی دعا مانگیں اصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کروائیں, دعائیں پڑھیں, سورہ یاسین کا جو ہے وہ اصال ثواب کریں. اللہ تعالی ہمارے بھائی کی مغفرت فرمائے. آپ